السلام علیکم۔ ناول حجاب بائے آمنہ خان۔ حجاب سے شروع ہونے والی محبت کی ایک عجیب داستان، ایسی داستان جو کہیں نہیں سنی ہوگی۔ ایک لڑکا جو سید خاندان سے ہے اور ایک لڑکی جو پٹھان ہے، حقیقت پر مبنی کم عمر محبت کی خوبصورت داستان آمنہ خان کے قلم سے۔ سفید چادر، نقاب چہرہ، حیا کی موت کی اجلی صورت، چھپی ہوئی تو پیار آئے، کسی کی دنیا خزاں بھی ہو گر اسے جو دیکھے تو پیار آئے۔ ذری اٹھ جاؤ، ذری جلدی کرو، اٹھو، کب تک سوتی رہو گی؟ کالج کے لیے گاڑی آنے والی ہے۔ اللہ میں کیا کروں اپنی گندی اولاد کا، گاڑی آئے گی تو پھر یہ ادھر سے ادھر بھاگے گی۔ زری کی ہیپی گڈ مارننگ روز صبح صبح یہی قوالی سن کر ہوتی۔ اس کی عادت تھی نماز کے بعد سونا۔ اب اماں کمرے تک پہنچ آئیں۔ زری، کیا ہے بھی اماں، تھوڑا تو سونے دیا کرے نا۔ وہ کمبل کے اندر منہ کر کے بڑبڑائی۔ اچھا ہو جو آج تمہاری گاڑی والا تمہیں چھوڑ کر جائے۔ اس نے کمبل منہ سے ہٹایا، اٹھ کے بیٹھی اور الفاظ کو زور دے کر بولی، کسی کی اتنی ہمت کہ وہ زرمین بنت ابراہیم خان سواتی کو چھوڑ کر جائے؟ اوکے میرے ابا جی کی ملکہ، جو حکم آپ کا۔ زری اماں ایسے شرما کے باہر گئی تھی جیسے شادی کو ابھی 1 مہینہ بھی نہ ہوا ہو۔ اٹھ جائیں اب زرمینہ صاحب، نیند تو آپ کی ماشاءاللہ خراب ہو ہی گئی ہے، گاڑی آنے میں ٹھیک 15 منٹ رہتے ہیں۔ وہ جلدی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنی بلی کے پاس گئی، جو اس کے ہاتھ کے بغیر کچھ کھانا گناہ سمجھتی تھی۔ میری پیاری مانو، جلدی جلدی کھانا آج، اچھا یہ نہ ہو کہ گاڑی آج سچی میں چھوڑ جائے۔ لوگوں کو بلیوں سے محبت ہوگی، اس کو اپنی بلی سے عشق تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی مانو کو معصومہ کہہ کر بلاتی، اس کو دنیا میں اپنے مانو سے زیادہ معصوم کوئی نہیں لگتا تھا۔ جلدی کھاؤ مانو، دیکھو میں لیٹ ہو گئی، بس 10 منٹ رہ گئے۔ مانو کو کھانا کھلانے کے بعد وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ ابھی بھی مزید 7 منٹ رہتے ہیں گاڑی آنے میں۔ بال وہ رات کو برش کر کے کھول کر سوتی تھی۔ وہ ایک پرکشش اور پراعتماد شخصیت کی مالک تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں، گال پہ تل اور اس کے نیچے پڑتا خوبصورت ڈمپل اس کی خوبصورتی کو نکھارتا۔ اس کی دوستیں اس کو ڈمپل کوئن کہہ کر بلایا کرتی تھیں۔ اس کے چہرے پہ ڈمپل جچتا ہی اتنا تھا۔ اس کا رنگ اتنا سفید نہیں تھا، مگر اس میں اتنی کشش تھی کہ ہر کوئی کھینچا چلا آتا تھا۔ دوستوں کی محفل میں وہ محفل کی جان ہوتی۔ اس کے بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا کہ 100 لوگوں میں بھی وہ ایک الگ سے پہچانی جاتی۔ ہمیشہ میٹھا میٹھا بولتی۔ وہ ایک باہمت لڑکی تھی جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے میں کبھی نہیں ڈرتی۔ چاہے آگے کوئی بھی ہو، وہ ہمیشہ سچ کو سچ بولتی۔ کچھ اس کے خون میں بھی تھا کہ ڈرنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ بس 3 منٹ مزید، اللہ جی پلیز پلیز، آج گاڑی تھوڑی سی لیٹ آ جائے۔ تیار تو وہ تقریباً ہو ہی چکی تھی۔ وہ ہمیشہ سادگی میں رہتی اور نہ جانے کیسے وہ سادگی میں بھی ہمیشہ بہت پرکشش اور پراعتماد لگتی۔ گاڑی دروازے پر تھی۔ اس نے ابھی جوتے بھی پہننا تھے، دانت بھی برش کرنے تھے اور ناشتہ، خیر وہ تو کیا ہوتا ناشتہ، سنڈے کے علاوہ اس کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوا۔ زری، آواز آ رہی ہے نا گاڑی کی؟ نہیں اماں، مجھے تو نہیں آ رہی۔ برش کو دانتوں میں رکھتے ہوئے وہ آرام سے بولی، جو اماں نے بہت اچھے سے سن لیا، تم یہ زبان لے کر جانا سسرال۔ جی جی میری پیاری ماں، یہی والی لے کر جاؤں گی، جو آپ کا حکم۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور بڑی سی چادر لی۔ وہ ہمیشہ بڑی سی چادر لے کر گھر سے باہر جاتی تھی اور منہ ایسے لپیٹتی کہ آنکھوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اچھا اماں، خدا پاماں۔ حسب معمول وہ آج بھی پورے 5 منٹ لیٹ تھی، مگر گاڑی والوں کو اب اس کے لیٹ آنے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ بیٹھ کے پوچھتی، آج زیادہ لیٹ تو نہیں ہوئی نا؟ اور خود ہی مسکرا دیتی، نہیں آپ ہی کدھر لیٹ ہوتی ہیں؟ گاڑی میں بیٹھے حامد نے کہا، وہ اس کے ساتھ گاڑی میں جایا کرتی تھی۔ اس کو بچے اتنے پسند نہیں تھے، مگر حامد اس کو بہت پیارا تھا۔ آج کالج کا آخری دن تھا، ہر کوئی اداس آنکھیں لیے ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ اگر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہا تھا
تو وہ لیلا مجنوں کی جوڑی تھی، زرمینہ اور اس کی دوست فضا۔ زرمینہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کے گرد لوگوں کا ہجوم ہوتا۔ وہ ہر ایک کی مدد کے لیے حاضر رہتی، ہر ایک سے ایسے بات کرتی جیسے وہ اس کو صدیوں سے جانتی ہوں۔ اس کی زندگی میں بہت لوگ تھے جو اس کے دوست تھے۔ زرمینہ پورے کالج میں واحد ایسی لڑکی تھی جس کو ہر ایک کے راز کا پتہ ہوتا، ہر کوئی اس سے آ کے ڈسکس کرتا۔ وہ سب کو مشورے دیا کرتی تھی، سب کو یہ یقین ہوتا کہ ان کا راز اس کے پاس بالکل محفوظ ہے۔ وہ فضا سے ہر بات شیئر کرتی تھی مگر اپنی ذات سے جڑی۔ سب لڑکیاں خود کو زرمینے کا دوست کہہ کر فخر محسوس کرتی تھیں، مگر زرمینے کی زندگی میں بہت کم لوگ خاص تھے۔ یہ نہیں کہ وہ دوسروں کو خاص نہیں سمجھتی تھی، اس کے لیے ہر کوئی خاص ہوتا اپنی اپنی جگہ، مگر کچھ ایسے لوگ تھے جن کے بغیر وہ زندگی کو تصور ہی نہیں کرتی تھی۔ ان چند لوگوں میں ایک فضا بھی تھی۔ اس کا مقام اس کی زندگی میں ایسا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف اور فضا دوسری طرف۔ وہ اس کو پیار سے فضو کہتی تھی۔ آج کالج کا آخری دن تھا، وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھیں۔ ان کو پتا تھا کہ اگر کوئی ایک بار کمزور پڑ گئی تو سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ فضا کے آگے یونیورسٹی کنفرم تھی، مگر زرمینہ ان دونوں کی دوستی پورے کالج میں مشہور تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک سیکنڈ بھی الگ نظر نہ آتی، ہمیشہ دونوں ٹیل پونی کرتی تھیں۔ دونوں کے ہاتھ پہ ایک جیسی واچ ہوتی تھی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دونوں ایک ساتھ چل رہی ہوں اور ان کے ہاتھ میں ایک دوسرے کا ہاتھ نہ ہو۔ زرمینہ ہمیشہ فضا کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھا کرتی تھی۔ آج سب الگ ہو رہے تھے، سب نے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یونیورسٹی میں ساتھ ایڈمیشن لیں گے۔ بس زری کا ہی کنفرم نہیں تھا۔ اس کے بابا جان اور بھائی ہزارہ یونیورسٹی کے سخت خلاف تھے، مگر مانسہرہ میں دوسری کوئی یونیورسٹی بھی نہیں تھی۔ زرمینہ کے گھر کا ماحول کافی اسٹرکٹ تھا، ان کو اجازت نہیں ملتی یونیورسٹی کی۔ اس سے پہلے اس کے خاندان میں کسی نے کالج بھی نہیں پڑھا تھا۔ اس نے رونا دھونا ڈال کے کالج کی اجازت لے لی تھی۔ وہ ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی تھی، جن کے گھروں سے لڑکیاں کبھی بھی باہر نہیں جاتی تھیں۔ دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں ان پہ زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں، ان کو زیادہ سنبھل کے چلنا پڑتا ہے۔ زرمینہ ایسی ہی تھی، وہ ہمیشہ ضرورت سے زیادہ سوچتی۔ آج دن بھر سب یہی باتیں کر رہے تھے کہ رزلٹ آنے کے بعد سب یونیورسٹی میں ملیں گے انشاءاللہ۔ آخرکار چپ کا سلسلہ ٹوٹا۔ زری، میں کہہ رہی ہوں تمہیں آگے یونیورسٹی میں ساتھ ایڈمیشن لیں گے۔ اگر میری مینا نہیں لے گی ایڈمیشن تو فضا بھی نہیں لے گی۔ وہ اس کو اکثر پیار سے مینا کہتی، اور تمہیں اچھے سے پتہ ہے میرے سسرال والوں کو پڑھی لکھی بہو چاہیے۔ ہے کون سسرال میں؟ زرمینہ نے چونک کے اس کو دیکھا۔ ارے ہونے والا سسرال والوں کا کہہ رہی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، جو بھی ہوں گے ان کو پڑھی لکھی ہی بہو چاہیے ہوگی نا۔ تو میں نے آگے یونی جانا ہے اور آپ کے ساتھ جانا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اس کے اداس لبوں پہ ایک دم مسکراہٹ آئی، ڈمپل اور گہرا ہوا۔ وہ ہمیشہ فضا کو ماتھے پر پیار کیا کرتی تھی، آج بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ زری میری بات مان لو پلیز، اس نے بے حسی سے کہا۔ زرمینہ کی خاموشی سے جھنجھلا کے اس نے چیخ کے بولا، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ جی مجھے تو سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات، مگر میرے گھر والوں اور بھائیوں کو کون سمجھائے گا؟ دو بھائیوں کی اکلوتی اور چھوٹی بہن ہونا بھی عذاب سے کم نہیں ہوتا بعضوں کا۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہی، بس وعدہ کرو کہ تم آگے ایڈمیشن لوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے ہونے والے بچوں کی خالہ میں لوں گی انشاءاللہ، بس تم دعا کرنا کہ اجازت مل جائے مجھے۔ آپ کو اجازت ملنا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ تو ڈائریکٹ رابطہ ہے اوپر والے سے، جو چاہتی ہو وہ مل جاتا ہے۔ میں اپنے اللہ جی کی لاڈلی ہوں۔ اس بات سے اس کے دل میں ایسا سکون اترا تھا، اس کی ساری پریشانیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ کچھ وقت پہلے کی اداسی کیسے ختم ہوئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ فضا نے اس کو ایک دم گلے سے لگایا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو تو اب بھی تھے، مگر اب وہ آنسو اداسی کے نہیں تھے۔ اس کو پتہ تھا کہ زرمینہ
سواتی جو کہتی ہے وہ کرتی بھی ہے۔ آج سب گلے مل رہے تھے۔ جانے کون اب کہاں کب اور کہاں ملے گا، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ سب کہہ رہے تھے یونی میں ساتھ جائیں گے، مگر ان میں سے کچھ کی شادیاں ہو جانی تھی جن کو زرمینہ کی طرح یونی میں جانے کی اجازت نہیں ملنی تھی۔ انہوں نے پرائیویٹ گھر میں بیٹھ کر پڑھنا تھا۔ اب زرمینہ کے لیے سب سے مشکل مرحلہ تھا یونی کے لیے گھر والوں کو راضی کرنا۔ کچھ تو اس نے سوچ لیا تھا کہ کیسے یہ کام ممکن ہے، مگر پھر سوچ کے اداس ہو جاتی کہ اگر اجازت نہ ملی تو۔ آج واپسی پہ گاڑی میں اس نے ذیشان روکھڑی کے گانے نہیں سنے تھے۔ وہ اگر 5 منٹ کا بھی سفر کرتی تھی تو ذیشان کے گانے سنتی، مگر آج وہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ ابو امی لالا گل جی گل کو قائل کرنا تو ناممکن سی بات تھی، البتہ دادی اماں کو وہ منا سکتی تھی۔ دادی اماں اس کی ہر بات مان جایا کرتی تھی۔ کالج جانے میں بھی ان کا ہی ہاتھ تھا، ورنہ وہ میٹرک کے بعد گھر پہ بیٹھ جاتی۔ 2 سال جو اس نے کالج میں لگے تھے اس کو ہی پتا تھا، ایک بھی دن ایسا نہیں تھا کہ وہ لوکل گاڑی پر آئی ہو۔ اس کے لیے ایک الگ گاڑی لگائی گئی تھی اور ڈرائیور بھی مکمل اعتماد کا بندہ تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ دادی اماں کو منا لے گی۔ دادی اماں ابو کو، اور ایک دفعہ ابو راضی ہو گئے تو بھائیوں کی تو ہمت بھی نہیں ہوگی ان کے سامنے کچھ بولیں، لیکن اس کو اجازت ملنا ناممکن سی بات تھی۔ ادھر جدھر لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہوں، اس نے تو آج تک کسی لڑکے سے بھی بات نہیں کی تھی، نہ ہی اپنے خاندان میں اور نہ ہی خاندان سے باہر۔ وہ روایتی پٹھان تو نہیں تھے ان کے گھروں میں لڑکیاں ٹوپی والا برقع لیں، مگر خون تو پٹھانوں کا ہی ہے نا۔ اس کو اگر ہلکی سی امید تھی تو وہ صرف اور صرف دادی اماں تھیں۔ سوچوں کے سلسلے ٹوٹے، وہ حقیقت کی دنیا میں آئی۔ اداسی پھر سے اس کی آنکھوں میں چھا گئی۔ وہ جب بھی اداس ہوتی تو اس کی آنکھیں ساری اداسی اپنے اندر سمیٹ لیتی اور سب کو پتہ چل جاتا کہ آج زرمینہ خان سواتی صاحبہ اداس ہیں۔ سوچتے سوچتے اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کی، سر کو گاڑی کی سیٹ سے لگایا، دماغ کو ہلکا سا پرسکون کیا۔ آپ کو اجازت ملنا کون سا مشکل کام ہے، آپ تو ڈائریکٹ رابطہ ہے آپ کا اوپر والے سے۔ فضا کی بات کانوں میں گونجی اور پھر سے اس کے دل میں سکون اترا۔ آج وہ گھر آئی تو بالکل خاموش، ایسے بھی وہ اتنا بولا نہیں کرتی تھی، مگر ایک رونق ضرور رہتی تھی گھر پہ۔ وہ بہت شرارتیں کرنے والی، بہت خوش مزاج سی تھی، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے وہ گم سم سی رہنے لگی اور ابھی تک کسی کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اچانک کیا ہو گیا، وہ کیوں ایسے گم سم سی رہتی ہے۔ وہ اپنا ہر راز بس اللہ جی کو بتاتی تھی، ان سے باتیں کیا کرتی تھی اور ان سے خفا بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ جی آج میں خفا ہوں آپ سے بس۔ پھر چپ ہوتی جیسے کوئی سن رہا ہے، کوئی اس کو اس کی بات کا جواب دے رہا ہے۔ کیوں میں آپ سے خفا نہیں ہو سکتی؟ میرا دل ہوا خفا ہونے کا تو میں بس خفا ہو گئی آپ سے۔ اب آپ مجھے کسی کے ہاتھوں چاکلیٹ کھلونے بھی راضی نہیں کر سکتے ہیں، بس خفا ہوں میں آپ سے۔ آج سن لیں مجھے چاکلیٹ نہیں کھانی، اچھا؟ پھر مسکرا دیتی۔ اس کا خوبصورت پڑتا ڈمپل اور گہرا ہو جاتا، آنکھوں میں عجیب سی چمک ہوتی جب بھی وہ مسکراتی، اور پھر وہ بے صبری سے چاکلیٹ کا انتظار کر رہی ہوتی۔ اس کو پتہ ہوتا اللہ پاک کسی نہ کسی کے ہاتھوں چاکلیٹ اس تک پہنچا ہی دیں گے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بن ہی جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کبھی کچھ مانگے اور اس کو نہ ملے۔ وہ اپنی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی چیز اللہ سے مانگا کرتی تھی اور ہمیشہ اس کو مل بھی جاتی تھی۔